ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ورچوئل اکیڈمی۔ میرا نام ہے محمد عثمان اور آج میں MGT 503 پرنسپلز آف مینجمنٹ کے لیکچر نمبر 9 کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ لیکچر بیہیویئرل تھیوریز آف مینجمنٹ پر مشتمل ہے، جس میں بیہیویئرل ویو پوائنٹ اور ایڈوکیٹس آف آرگنائزیشنل بیہیویئر اپروچ کی بات کروں گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آرگنائزیشنل بیہیویئر ریسرچ نے آرگنائزیشن مینجمنٹ، ہیومن ریسورس مینجمنٹ، موٹیویشن، لیڈرشپ، ٹرسٹ، ٹیم ورک اور کانفلکٹ مینجمنٹ کے بارے میں بہت اہم نظریات پیش کیے ہیں۔ ارلی ایڈوکیٹس آف دی آرگنائزیشنل بیہیویئر اپروچ میں 4 بندے شامل ہیں جنہوں نے OB کے نقطہ نظر سے انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ ان میں رابرٹ اوون، ہیوگو منسبرگ، میری پارکر اور چیسٹر برنارڈ شامل ہیں۔ ایک کامیاب اسکاٹش بزنس مین رابرٹ اوون نے آرگنائزیشنل بیہیویئر کے لحاظ سے یوٹوپین ورک پلیس کا نظریہ پیش کیا۔ آرگنائزیشنل بیہیویئر کے لحاظ سے ہیوگو منسبرگ نے انڈسٹریل سائیکالوجی کی بنیاد رکھی۔ انڈسٹریل سائیکالوجی ایک سائنٹیفک اسٹڈی ہے جو کہ ورک پلیس پر انڈیویژولز کی پروڈکٹیوٹی کو میکسیمائز کرتی ہے اور ایڈجسٹ کرتی ہے۔ تیسرے نمبر پر میری پارکر آتی ہے، جو کہ ایک سوشل فلاسفر تھی۔ آرگنائزیشنل بیہیویئر کے لحاظ سے اس کی کوششوں میں مینیجر کی جاب کے لحاظ سے ہارمونائزیشن اور کوآرڈینیشن شامل ہے۔ چوتھے نمبر پر چیسٹر برنارڈ کا ذکر آتا ہے، جو کہ نیو جرسی بیل ٹیلی فون کمپنی کا پریزیڈنٹ تھا۔ اس شخص نے آرگنائزیشن کو سوشل سسٹم کی فارم میں انٹروڈیوس کیا، جس کے مطابق اس سسٹم میں ہیومن کوآپریشن لازمی ریکوائر ہوتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ مینیجرز کا مین رول اور میجر رول یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹلی اپنے سبارڈینیٹ سے کمیونیکیٹ کرے تاکہ سبارڈینیٹس کی ایفرٹ ہائی لیول تک پہنچ سکے۔ آرگنائزیشنل بیہیویئر کے لحاظ سے اس نے یہ بھی نظریہ پیش کیا کہ مینیجرز کو آرگنائزیشنل بیہیویئر کے لحاظ سے آرگنائزیشنل کلچر میں ایک توازن پیدا کرنا چاہیے تاکہ امپلائیز اور آرگنائزیشن کو ایڈجسٹ کیا جا سکے۔ ان مین پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے لیکچر کا آغاز ہیوگو منسبرگ سے کرتے ہیں۔ ہیوگو منسبرگ، جس کا دور 1863 سے لے کر 1916 تک محیط ہے۔ یہ شخص فادر آف انڈسٹریل سائیکالوجی کہلاتا ہے۔ اس شخص نے آرگنائزیشنز میں پریکٹیکل ایپلیکیشن آف سائیکالوجی کو فروغ دیا۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ سائیکالوجسٹ انڈسٹریز میں 3 میجر ایریاز میں مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ ان 3 میجر ایریاز میں پرٹیکولر جاب کے حوالے سے بیسٹ انڈیویژولز کی آئیڈینٹیفیکیشن، آپٹیمم ایفیشنسی کے لیے سائیکولوجیکل کنڈیشن کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور آرگنائزیشنل بیہیویئر کے لحاظ سے انڈیویژول بیہیویئر کو متاثر کرنے کے طریقے تلاش کرنا شامل ہے۔ دوسرے نمبر پر میری پارکر فوللیٹ کا ذکر آتا ہے، جس کا دور 1868 سے لے کر 1933 تک محیط ہے۔ میری پارکر نے آرگنائزیشن بیہیویئر کے لحاظ سے پولیٹیکل سائنس اور سوشل ورک کو انٹروڈیوس کیا اور آئیڈینٹیفائی کیا۔ اس نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ کسی آرگنائزیشن میں فنکشننگ آف گروپس صرف انڈیویژولز کے لحاظ تک نہیں ہے، بلکہ آرگنائزیشن کو بھی پراپرلی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ اس نے یہ بھی آئیڈینٹیفائی کیا کہ مینجمنٹ امپلائی ریلیشن کے لحاظ سے پاور اوور کے بجائے پاور ود کا رول یوز کیا جائے۔ اس نے انٹیگریشن کے تھرو کانفلکٹ ریزولوشن کو بھی انٹروڈیوس کیا۔ اس نے ایسا سولوشن فائنڈ کیا جو دونوں پارٹیز یعنی کہ امپلائیز اور امپلائر کو سیٹسفائی کرے۔ اس نے انٹیگریٹو یونٹی کی اچیومنٹ کو فروغ دیا، جس کے تحت آرگنائزیشن فنکشنل ہول کے طور پر آپریٹ کرتی ہے۔ یہ آرگنائزیشن ڈفرینٹ پارٹیز اور ورکنگ گروپس کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے تاکہ آرگنائزیشنل گولز کو اچیو کیا جا سکے۔ مزید ہم بات کریں گے ابراہم میسلو کی، جس نے آرگنائزیشنل بیہیویئر کے لحاظ سے تھیوری آف موٹیویشن کو انٹروڈیوس کیا۔ یہ نظریہ 3 اسمپشنز پر مشتمل تھا۔ اس کے مطابق انسانوں کی ایسی ضروریات ہوتی ہیں جو کبھی پوری نہیں ہوتیں۔ اس کے مطابق ہیومن بیہیویئر کا مقصد ان ضروریات کو پورا کرنا ہے جو وقت مقرر تک پوری نہیں ہوتیں، اور ہیومن بینگ اس لحاظ سے غیر مطمئن ہے۔ اس کے مطابق آرگنائزیشنز میں انڈیویژولز کو لوور لیول سے ہائر لیول تک درجہ بندی کے مطابق شامل کرنا چاہیے۔
ان درجہ بندیوں میں سائیکولوجیکل، سیفٹی، بلانگنگنس، اسٹیم اور سیلف ایکچولائزیشن شامل ہے۔ مزید ہم بات کریں گے ڈگلس میک گریگر کی، جس کا دور 1906 سے لے کر 1964 تک محیط ہے۔ اس نے آرگنائزیشنل بیہیویئر کے لحاظ سے تھیوری ایکس اور تھیوری وائی کو انٹروڈیوس کیا۔ اس کے مطابق تھیوری ایکس کے لحاظ سے مینیجرز یہ فرض کرتے ہیں کہ اس کے کارکنان لیزی ہیں، ان کے ساتھ زبردستی کرنے کی ضرورت ہے، ان کی خواہشات بہت چھوٹی ہیں اور ان کا فوکس سیکیورٹی نیڈ کی طرف ہوتا ہے۔ ان باتوں کو بنیاد بنا کر مینیجرز اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے ہیں کہ جیسے یہ تمام مفروضات بالکل سچ ہیں۔ تھیوری وائی، اس تھیوری کے مطابق مینیجرز یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے سب آرڈینیٹس کسی قسم کا آرگنائزیشن کے لحاظ سے ناپسندیدہ کام نہیں کرتے۔ اس کے سب آرڈینیٹس خود پر قابو پانے کے اہل ہیں، کریٹیو تھاٹس رکھتے ہیں، انوویٹو ہیں اور ہائر لیول نیڈز رکھتے ہیں، ایسی ہائر لیول آف نیڈز جن تک ان کی ایکسیس نہیں ہوتی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم اس چیپٹر کے سب سے آخری حصے کنٹریبیوشنز آف دا بیہیویئرل ویو پوائنٹ پہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ ان ویو پوائنٹس میں اسپاٹ لائٹ، آرٹیکولیٹس پریکٹیکل، فائنڈنگ آف اے نمبر آف ڈسپلنز اور امپورٹنس آف این آرگنائزیشنز ممبر شامل ہیں۔ اسپاٹ لائٹ کنٹریبیوشن کے مطابق مینیجریل امپورٹنس کو اسپاٹ لائٹ یعنی کہ نمایاں کیا جانا چاہیے۔ اس امپورٹنس میں کمیونیکیشن، گروپ ڈائنامکس، موٹیویشن اور لیڈر شامل ہے۔ آرٹیکولیٹس پریکٹیکل بیہیویئرل اسٹڈیز کی اپلیکیشن ہے۔ تیسرے نمبر پر آرگنائزیشنز میں ڈفرینٹ فیلڈز آف لائف اور ڈسپلنز کا استعمال ہے، جیسا کہ مینجمنٹ، سائیکالوجی، سوشیالوجی، اینتھروپولوجی اور اکونامکس۔ چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ آرگنائزیشنز میں ممبرز کو ایکٹیو ہیومن ریسورس کے طور پر انٹروڈیوس کیا جائے، بجائے اس کے کہ غیر فعال اوزار یعنی کہ پیسو ٹول کے طور پر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیکچر نمبر 9 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں پچھلے لیکچرز کے لحاظ سے بھی اس لیکچر میں آپ کے بہت سے کنسیپٹس کلیئر ہو چکے ہوں گے، اور میں امید کرتا ہوں پیپر پوائنٹ آف ویو سے یہ چیپٹر آپ کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوگا۔ وہ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔